نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی پڑھتے رہیں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے، لیکن نصیب قسمت والے کا ہوتا ہے۔ الفاظ تو سب کہتے ہیں، اچھا ہے کہتے ہیں، جب وہ حیات النبی ہیں، وہ موجود ہیں، تم لیڈروں کے پیچھے کیوں مرتے ہو؟ ان کے مقابلے میں تم ایرا وغیرہ نفس و خیرہ سے کیا لوگے ان کی موجودگی میں؟ وہ ہر وقت موجود ہیں، لیکن کہیں آتے جاتے نہیں، اور موجود بھی ہر وقت ہیں۔ ان کی روحانیت ایک سیکنڈ میں پہنچتی ہر جگہ، ہوتے وہی ہیں، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے وہ آ گئے ہیں، وہ آ نہیں گئے، ان کی روحانیت کا فیض آیا اور وہ شیخ میں ظاہر ہوا، تو شیخ کی جگہ نبی کریم نظر آنے لگ گئے۔ تو یہ بات پہلے بھی دہرائی ہے، دہراتا رہتا ہوں، اس لیے کہ نئے لوگ آتے ہیں، بعضوں کو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ کہتے ہیں تو ہم نے دیکھا، شور مچایا، ہم نے تو نبی کریم کو بیٹھے دیکھا، اور صحیح دیکھا، لیکن نبی کریم نہیں ہوتے وہ۔ نبی کریم کا فیض شیخ میں آتا ہے تو شیخ کی حالت بدل جاتی ہے، تو پھر نبی کریم وہاں دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے روحانیت کا اثر وہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، جہاں چاہیں جب دکھ جائیں، تو وہ ہوتے تو نہیں وہاں، لیکن غلط فہمی سے بعض مشائخ، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آنا، آپ ہر گھر میں آتے ہیں، آپ قبر میں آتے ہیں، کہیں نہیں جاتے آتے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں۔ دنیا کا بادشاہ کسی کے در پہ نہیں پھرتا، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر لے آتے ہیں، ہم نہیں کہیں آتے جاتے۔ تو یہ غلط فہمی ان کو ہو جاتی ہے۔ یہ بات جہاں بھی ظاہر ہو جاتی ہے تو خود تو نہیں ہوتے۔ شیخ میں روحانیت کا اثر آتا ہے تو شیخ کی جگہ وہ دکھتے ہیں۔ بعض یہاں دیکھتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس راز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے باتیں کرتا ہوں، یہ باتیں پہنچ جائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں اب عاشق کے گھر میں آتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں در پر لے آتے ہیں، ان کا روحانی فیض ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ روحانی فیض سے وہ دکھتی ہیں وہاں، تو خود تو نہیں ہوتے۔ جیسے بیت اللہ میں کسی نے دیکھا، بیٹھے ہوئے تھے، وہ حتیم جو گول چکر ہے پتھر کا، تو اتفاق سے وہ شیخ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ لوگ وہاں سلام پڑھتے ہیں، جا کر آقا جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دلوں کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، آپ نے کی طرف دیکھا، کہا وہاں بھی ہوتا ہوں۔ اللہ تمہارے کسی بھائیوں پہ کرم کا تقاضا آیا تو اس سے کہا مجھے خبر بھیجی، اور ہوش حواس سے کبھی رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں، کیونکہ اصلی صورت میں وہ نہیں دکھتے، تجلی ہیں۔ تجلی طور پہ پڑی، طور جل گیا تھا، موسیٰ صاحب بے ہوش ہو گئے تھے، تو کہیں نقش کی صورت میں دکھتے ہیں، نقش، اور کہیں تجلی کی 1/1000واں حصہ سمجھ لو یا اس سے کم سمجھ لو۔ جی حضرت عائشہ نے کہا تھا کیا یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ آقا جی نے ان کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا، اپنی اصل جھلک کا تھوڑا سا اثر ڈالا، تو انہوں نے جیسے مفہوم شور مچا دیا، کہا اے مصر کی عورتوں تم میرے یوسف کو دیکھتی تم اپنے دل کاٹ لیتی، تو ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا،
اور خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. خدا کو دیکھ سکتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ دیکھ سکتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھ سکتے ہیں تو اللہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرے کو جیسے فیض کی صورت میں مسئلہ آ جاتا ہے. یہ بڑی باتیں راز کی ہیں اور سمجھانے والی نہیں ہے. تو جس کو ایسا کرم چاہیے ہر وقت تو آقا جی حیات النبی موجود ہیں. آپ جب بیت المقدس میں گئے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں. یہ آپ نے فرمایا صحیح حدیثوں میں بھی ایسے ہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تو آقا جی کچھ نہیں کرتے اپنی قبر میں. وہ ہر جگہ چاہیں تو موجود ہو جاتے ہیں. وہ کیسے موجود ہیں؟ ان کی روحانیت کا اثر ایک سیکنڈ میں جاتا ہے تو اس جگہ وہ دکھنے لگ جاتے ہیں. جس بھائی نے دیکھا تمہارے میں سے ایک کہ میں دیکھا سامنے کھڑے ہوئے تھے کیا سامنے کھڑے ہوئے تھے. وہ ہکا بکا رہ گیا دیکھ کے. اور بعض شعر پڑھے جاتے ہیں شوق کے لیے. وہ شوق کے ساتھ بھی پڑھے جاتے ہیں لیکن شوق کے ساتھ وہ خود بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس وقت اپنی روحانیت کے اثر سے موجود ہے اللہ بالکل موجود. لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آنی اور نہ لانے کی کوشش کریں. نہ لانے کی کوشش کی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. بعض باتیں میں سے نکل گئی تو آقا جی کبھی میں سے ناراض نہیں ہوئے. کہا کہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. جیسے اسی میں بیٹھے تھے اور اس شیخ نے سوچا کب وہاں بھی ہوتا ہوں. اور جہاں چاہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا وہاں ہوتے ہیں. ہوتے کیسے؟ ان کی روحانیت کا اثر ایک سیکنڈ میں چلا. ہوتے وہی ہیں. جو روحانیت کا اثر جاتا ہے تو وہاں دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جب چاہیں وہ عیاں ہوں جب چاہیں وہ نہاں ہوں. تھوڑا سمجھایا شاید سمجھ آ گئے ہوئے. اس میں کوئی کرے گا کیا؟ یہ فقط نصیب کی بات ہے. جب چاہیں وہ عیاں ہوں جب چاہیں وہ نہاں ہوں. اب میں جو یہ کہہ رہا ہوں جب چاہیں وہ عیاں ہوں جب چاہیں وہ نہاں ہوں یہ اس وقت شعر نہیں پڑھ رہا ہوں. ایسے ہی ہے اللہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. اللہ کی قسم ہے ایسے ہی. یہ ہمارے نصیب ہیں. جتنا ان کا دخل یہاں ہے امتیاز ہے. سب جگہ دخل ہے. یہاں امتیاز سے جتنا دخل ہے نہ کبھی ماضی میں ہوا نہ مستقبل میں ہوگا. کیونکہ وہ طریقوں کے تابع تو نہیں ہے. طریق سے ان کی تابع ہیں. اور طریقت کے علاوہ بھی جو مرضی یہ کریں. وہ کوئی مرید ہیں طریقوں کے. طریق سے ان کی مرید ہیں. ان کے پیروں کی خاک ہے. تو اس لیے وہ جب چاہیں جہاں آیا ہوں اور وہ طریقوں کے تابع نہیں ہیں. اس لیے شیخ امین کے ساتھ معاملے وہ ہوتے ہیں. مجھے اپنے شیخ امین کا کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ میری شیخی وقی سب ادھر سے ہے ذاتی طور سے نہیں ہے. ان پہ اطرائے ہوئے ہیں. میری شیخی وقی سب ادھر سے چلتی ہے. لیکن وہ ایسے کہتے ہیں ہم نے تمہیں ازل سے چنا ہے اور ہم تمہاری کاملیت کے ضامن ہیں. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جانا ہے. ایسی ضمانت نے کسی کو نہیں دی ہے. لوگ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن یہ باتیں ایسی ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ تم کو موقع ملا ہوا. شیخ امین تمہارا مہمان ہے اور تم اس کے ذریعے سے آقا جی سے ربط حاصل کر لو. اگر ادھر روحانیت کا ہے شیخ امین کے ذریعے میں شیخ امین کہنا اچھا نہیں لگتا اپنے کو اللہ. تو یہ باتیں بڑی مزیدار ہیں اور اس لیے کہتا ہوں کہ ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے. وسیلہ نہ ہو تو نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر سے شفا وسیلے سے ہوتی ہے. جیسا خدا ہے ایسے آقا جی ملتے ہیں. دیکھو کوئی ایسا شیخ مل جائے جس کا نبی کریم سے ڈائریکٹ معاملہ ہو بیچ میں شیخ نہ ہو اس کے سبب بتا دیے تھے تو میں کہہ بھی سکتا ہوں وہ شیخ میں ہوں یا نہیں ہوں. اللہ جانے. نبی پہ جو جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم بنائے. تو اپنے اس مہمان کی قدر کرو اور آقا سے تم کو یہ ملا دے اچھا نہیں ہے. پھر تمہارا شک وہ سارا نکل جائے گا.
تو فدا فی الشیخ کی بات ہوتی ہے. ایک امتحان کہیں آ گیا، کسی نے کہا کہ خضر علیہ السلام آئی ہوئے، شیخ نے کہا، اسے دیکھا بھی نہیں خضر کو. اس سے کہا میرے خضر آپ ہیں، حجابات تٹے. اس نے کہا یہ آقا جی سامنے ہیں. دیکھا بعض لوگ منع تو نہیں ہے، لیکن ساری عمر دھوبی کے کتے کی طرح کہیں گنے تھے. اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، وہی جا میٹھا پانی ہے پی لو. یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی وہ ہیں، تو وسیلے سے ہوتا ہے. اگر میرا مسئلہ ادھر ہے تو تم میرے سے جڑو، ان کو دیکھ لو. لیکن جب وہ خضر علیہ السلام کا یہ ہے تو نہیں دیکھا کہ میرے خضر آپ ہیں. ایسے آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، سب جگہ پھر رہے ہیں، تو کیسے تمہارا مسئلہ رسول تک ہے؟ یہ ایسے ہے، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. عورت 2 خاوند 3 خاوند کر سکتی ہے، ایک بس. یہ ایسے سمجھے اس نے یہاں نکاح کر لیا مثلا، اس نے ادھر ادھر نہیں جانا. اتفاق ہو گیا، کسی شیخ چلا گیا یا کہیں سے گزر ہو گیا، ہاں جی وہ اور بات ہے. کسی نے وظیفے دے دیے، لے اس کے گھر میں سب کچھ موجود، وظیفے یا سمندر میں ڈال دے یا مسجد میں رکھ دے، اس کو کچھ نہ کہے. ساری دنیا کے شیخوں کا یہی ہوتا ہے، میں اس کا مرید لے لوں، یہ اس کا لے لوں. ہمیں کچھ امتیاز نصیب ہے. اب نہ کسی کا مرید لینا چاہتے ہیں نہ دینا چاہتے ہیں، وہ خود ہو جاتا ہے. تو خود ہو جاتا ہے. جب آقا جی کو دیکھ لیتا ہے پھر کہاں ہٹے گا یہاں سے. تو مسئلہ کچھ ایسے ہے سمجھانے کے لیے. اور اس کے بعد اس کو کوئی شیخ کی غیرت کی وجہ سے کسی کے پاس یعنی منہ سے چپ رہے، گوارا نہ ہو غیرت کی وجہ سے. یہ شیخ یہ ہے، یہ شیخ یہ ہے، وہ شیخ یہ ہے. ہم لوگ سب شیخوں کو مانیں، لیکن جہاں نکاح کیا ایک شیخ سے تعلق. ایسے ہم لوگ سب نبیوں کو مانتے ہیں، کسی کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے. ہم سب کو بھول جاتے ہیں، بس حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ. تو یہ باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت کم آپ کو یہ باتیں سمجھا کے سمجھ. تو آپ کا تو پھر ساری عمر وصال نہیں ہوگا، نبی سے تعلق پیدا نہیں ہوگا. اور جو آپ چاہتے ہیں ہو جائے، ناممکن کو ممکن کرتے ہیں. اور آپ کی بات پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ایک صحابی کو کہا بہت درود پڑھا کرو، اس نے وعدہ کر لیا، آپ بھی کوشش کریں. تو پتہ کیا فرمایا؟ آپ کی بات غلط کبھی تکفا ہمک وغفر ذنبک، جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا. یغفر ذنبک، گناہ ہو جائے گا، خدا تیرے سے حساب نہیں کرے گا. تو کثرت درود میں لگے رہیں رات دن، اور دوستوں سے وقت بچائیں. اگر تم دوستوں سے وقت نہیں بچاؤ گے تو سب کو تو وقت نہیں دے سکتے. پھر آقا جی کا مسئلہ تمہارا جیسے نہ ہونے کا ہو جائے گا. کیونکہ تم نے ان تک پہنچنا ہے، اور ان تک پہنچنے کا طریقہ میں تم کو بتا رہا ہوں. اور یہ طریقہ جون سا ہے بڑا کامیاب ہے کہ بعضوں کے ساتھ یہاں واقعات ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں آقا جی کو دیکھا، پھر اس کے جو امتحان لیتے ہیں، اس نے دیکھا یا خیالی باتیں تھیں. بعض وقت خیالی باتیں ہوتی ہیں، اس کے خیال میں ایسے تصور میں دیکھا نہیں ہوتا. پھر ہم پتہ لگا رہے تھے، پھر ہم کہتے ہیں باقی یہ تمہارا مسئلہ تمہارا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، تم کو خیالات آتے ہیں تو وہ تصور ہو جاتا. بہرحال انہیں نہ پایا تو کیا پایا، کیا پایا. ان کو پایا تو سب کچھ پایا، خدا کو بھی پایا. ان کو نہ پایا تو خدا بھی نہیں ملتا. قرآن میں آیا یسألونک عن الرحمن، آقا جی کا تم سے، آپ سے آقا جی نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ آپ سے رحمان کا پوچھتے ہیں. یہ اللہ رحمان کہاں ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت میں یسألونک عن الرحمن. تو اللہ نے کہا فاسأل بہ خبیرا، اس سے پوچھو جس کو رحمان کا پتہ ہے. وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کو پتہ ہے. دیکھا فصل بھی خبیرن، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو دیکھ، جلوہ حق چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات میں. آپ بشر بھی ہیں اور کچھ اور بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور پکڑا. اللہ کا نور مخلوق تو نہیں ہے، مخلوق ہے. اس کو پکڑ کر کونی محمد، اے نور محمد بن جا. تو آپ کو پھر بشر کہنے میں سوچنا پڑ جائے گا. جب اس نور سے بنے ہیں یہ کچھ اور بھی ہیں. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. بس کوئی فاصلہ نہیں ہے. اگر شیخ سے تمہارا دل لگ گیا، غیرت والا بن گیا، ہاں جی، جیسے اس نے کہا آپ کدھر ہے تو سامنے آقا لکھنے لگ گئے. لیکن جب ادھر بھی جاؤ گے ادھر بھی جاؤ گے، سب جگہ منع تو نہیں ہے، لیکن دھوبی کے کتے والا حال ہوگا. عورت شادی کرتی تو خاوند ایک بس ایک، اس کے بعد بھی غیرت کا تقاضا نہیں کہ فلان کا خاوند گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ ٹھنگنا ہے، وہ لمبا ہے. نہیں نہیں. تو یہ باتیں سناتا ہوں کہ آپ میں جذبہ پیدا ہو. اور میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، چاہے کر سکتا بھی ہوں، لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہے. تو میں تمہارا مہمان ہوں، میرے وسیلے سے ان سے مل جاؤ، تمہارے سارے سوالات جوابات خود ہی ختم ہو جائیں گے. سوال جواب کی ضرورت ہی نہیں کہ تم دیکھ رہے ان کو. تو اس وقت ایسا ہے کہ شعروں کا معاملہ نہیں، شعروں کے ساتھ فضا بھی ایسی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ہم داخل ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی داخل کرتا ہوں. جس کا نصیب جیسا ہوگا ہو جائے گا. جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ. العرب یحمون النزیل ویجیرون الدخیل وانتم سید العرب والعجم. نحن دخیلکم یا رسول اللہ. اللہ چلو انشاءاللہ کام ہو گیا. یہ جو اللہ کو نہیں نکلتی ہے، یہ جب کرنٹ اوپر سے آتی، 7 آسمانوں سے اوپر جگہ ہے نا کرنٹ کی، جہاں آقا جی گئے تھے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. آقا جی تم کو لے جانا چاہے تو اسے چکر مروا سکتے. اللہ ہاں، ان کا مسئلہ اور ہے. یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر پھر کیا ہوا بعد صبا یاد نہیں. یاد ہے مجھے، یہ شعر ایسے مجھے یاد ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا، اور سچ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ایسی امتیازی چیزیں سب کو نہیں ملتی ہیں. اللہ کے فضل جدھر چاہے سب پر ہوتا ہے، لیکن کسی جگہ خاص امتیاز سے ہوتا ہے. نبی کریم پر خاص امتیاز سے فضل اللہ کا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے. اللہ نے کہا نبی کریم کو اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اللہ کا فضل بہت ہی کبیر آپ پر ہے. جو ان کے ساتھ ہوگا، محبت کرے گا تو اس پر بھی اس کا فیض آئے گا نا. ہاں، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں. خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا. نور حق جلوہ نما تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا. صورت انسان نور یزداں.
کی سمجھ میں آ گیا نہ آ گیا، یہ سمجھے کہ وہ بشر ہیں، کہ بشر کی صورت میں نہ آتے تو ان کو کیسے سکھاتے؟ کھانا پینا اور چیزیں تو بشر بن کے سکھایا، اور حقیقت میں بشر نہیں تھے۔ اللہ کا سوتا ہے، آقا جس نور سے بنے ہوئے تھے، تو آپ اٹھ کر وضو نہیں کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے اور ان کو وضو کرواتے تھے۔ بتائیں کہ اللہ نہیں سوتا تھا، آپ بھی نہیں سوتے تھے، لیکن ان کے لیے سونا پڑتا تھا، ہمارے تمہارے لیے مسائل سکھانے تھے۔ اللہ کھاتا پیتا، آقا جائیں تو کھانا پینا چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کھاتا پیتا تو نہیں ہے، وہ کھاتے پیتے تھے تم کو کھانا پینا سکھانے کے لیے۔ اسی مکہ شریف میں ایک دفعہ صحابہ نے روزے رکھے، آقا نے رکھے، تو آپ متواتر رکھ رہے تھے، کھولتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے رکھے تو بے ہوش ہونے لگ گئے، بھائی خوب روزہ کھول۔ آپ نے کہا لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ دیکھا، مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، کیسے کھلاتا ہے کیسے پلاتا ہے، یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے ان سوالات میں یہ بھی مہم ہے، جو بے ادب ہیں، نبی کی عظمت کے خلاف ہیں، کیسے اللہ آقا جی ہر چیز دیکھتے ہیں، کوئی اگر بیوی کے ساتھ اس کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی زنا کرتا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ آقا جی نے ایسا جملہ بتایا، بے ادب کا منہ کالا ہو گیا، کہ وہ چیز ہم نہیں دیکھتے لیکن ہم کو پتہ ہوتا ہے۔ دیکھا، وہ چیز ہم نہیں دیکھتے، کوئی زنا کر رہا لیکن ہم کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وچ دلان دے رسیلے جوان، بول رسیلے بولے۔ دخیلک تو ہم نے کر لیا ہے، باقی خدا کرے سب کا دخیلک ہو جائے۔ پھر تم لوگ میرے ناز نخرے اٹھاؤ گے جب کہو گے اس کی وجہ سے آقا جی نے کو دیکھا اور آقا جی نے ہم سے بات چیت بھی، آقا جی بات چیت بھی کرتے ہیں، تمہارے بھائی ایسے سے بات چیت کرتے ہیں، اس کو بگاڑنا نہیں۔ اس ہمارے بھائی پر کرم ہے، اس کو اتفاق ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے تو آقا جی سے بات چیت کرتے ہیں۔ پھر مجھے کہتا ہے ایسے کہہ رہے تھے ایسے کہہ رہے تھے۔ ایک شخص نے کسی کی تعریف کی، آقا جی نے کہا تو نے اس کی گردن کاٹ دی۔ منہ پہ تعریف کرنے سے آدمی کو بڑا نقصان ہوتا ہے، تو آپ اس کی گردن میں کاٹ دینا۔ اس لیے یہ بتایا ہے کہ آپ کو شوق پیدا ہو کہ ان کا در ہمارے لیے تمہارے لیے سب کے لیے کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے، لیکن جب تم کے بن جاؤ گے تم، آپ نے ایک دفعہ کہا جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے، آپ ان کے ہو گئے تمہارے کام میں دخل دیں گے، وہ ہمارے کاموں میں دخل دیتے ہیں، لیکن ہم سے پوچھ نہیں سکتے، اتفاق ہو جاتا ہے ایسے۔ دنیا آخرت کی کوئی مشکل بھی ہو، اتفاق ہو جاتا ہے، ان کی خوشی دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا کیسے ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ وہ باتیں پوچھتے ہیں خدا جو نہ پوچھی جائے، لیکن اس کی شفقت کو دیکھ کے ایک دفعہ ایسے مجھے ہوا، کرنا تو نہیں چاہیے تھا، بھائیوں سے تھوڑا اختلاف ہوا، میں نے کہا میں اتنا سویا ہوا نہیں ہوں، اتنا ہوں، تم کو غلطی لگی، یہ ماننے بھی نہ بھی مانے۔ تقاضا کرم آیا، میں نے آقا جی سے پوچھ لیا کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ سویا تم، ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ حیران ہو گیا میں، منٹ سیکنڈ بتایا، تو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ کیا خبر رکھتے ہیں؟ ماہی ہر ویلے رکھ دینے سب دی خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے سب دی خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے میری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے
تیری خبر. واللہ اکا دکا واقعات ایسے ہوئے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے حجاب لایا، اس چیز کو کھولا نہیں. تو یہ مذہب عظمت کے خلاف کہتے وہ چیز کی پتہ نہیں. وہ ایک دو واقعہ ہیں، وہ اس لیے ہوئے لوگ آپ کو خدا نہ سمجھ رہے، اس لیے آپ نے ایک دفعہ کہا مجھے جو سمجھتے ہو سمجھو، میں سب کچھ ہوں لیکن ایک خدا نہیں ہوں، باقی سب کچھ ہوں. ان کے ہوتے ہوئے تم کو کیا لیڈروں کی مار پڑی ہوئی ہے. وہ اپنا نہیں کر سکتے، ان کے گارڈ مارے جاتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، برا حال ہوتا ہے. اب بھی ان کے سیاستدانوں کا یہ حال ہے، آقا جی کی طرف نہیں جاتے. اور چینلوں میں دیکھو جوان لڑکیاں جوان لڑکے کھلے بال اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات بنائیے وہ بنائیے. یہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، بغیر جنت میں نہیں جائے گا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نابینا تھے دو، تو آپ کے گھر والی کون تھی، وہ گھر سے باتیں کر رہے تھے. تو آپ نے گھر والوں کو کہا جیسے مفہوم تھا پردہ کرو. آپ تو انہوں نے آقا جی کہا وہ تو نہیں دیکھتے، نابینا ہے. آپ کے وہ نابینا نہیں دیکھتے، تم تو دیکھتی ہو. دیکھا، اتنا خیال کرو. جب آپ سے معافقت کریں گے تو آپ کی بات ان سے بنے گی نا. اگر دنیا ایسی چلتی ہے وہ چلتی، پھر دنیا کے ساتھ مرو. ہم نے تو ان کے ساتھ مرنا جینا رکھا ہوا، سمجھ آئے نہ آئے بس آپ نے کہہ دیا. اس صحابے کی طرح بار بار بیٹھ گیا، آواز سنی، کسی نے کہا اندر بیٹھو. اس نے کہا میرے کان میں آواز پڑی ہے بیٹھ جاؤ. اس کے بیٹھ جاؤ لیکن سڑک میں تو مت بیٹھو. اس نے کہا بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ، دوسری بات نہیں سننی. اللہ ایک صحابی گزرا، دیکھا کہ درخت کو پانی دے، یہ دے، بڑی صفائیاں کر بیٹھا. کسی نے کہا یہ کیا کرتے رہتے یہاں؟ کہا تم کو پتہ نہیں یہاں کیا ہوا تھا؟ کہ کیا ہوا تھا؟ کیا ایک دفعہ میں گزرا، آقا جی یہاں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. در چما دیوار چما ساڑے کتیاں دی پیراں دی خاک چما ایک وار چما لکھ وار چما. یہ ہو جاتا ہے انسان کو. دیواروں کو چوم رہا تھا، کسی کا بھائی کیوں چوم رہا؟ کہا دیواروں کو نہیں چوم رہا ہوں، جو اس کے اندر رہتا ہے اس کو چوم رہا ہوں. سارے کا عشق کا سودا کرتا ہوں میں، دنیا و جہاں کو گواتا ہوں. پھر تمہارا مسئلہ بالکل آسان ہے. اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں کو نہیں ہوں تو جھوٹ ہوگا، ہوں تو پھر میرے سے ثبوت لو، میرے سے دل جوڑو. اگر میرے میں ان کا روحانی معاملہ ہے تو تم میں بھی آ جائے گا. اور تم شیخ خبیر کے پیچھے پاگل نہ ہوئے، مجھے جو مرضی کہنا کہ اس نے آقا سے تمہاری سلام دعا کرا دی. اب کیا چاہیے تمہیں؟ اب اتنی باتیں کر گیا ہوں، پتہ نہیں کرنے والی تھی نہیں کرنے والی تھی. تو یہ بھائی کا گردن نہ توڑ دینا، اس کی تو قسمت ہے اس کی. آقا نے تعریف کی کسی نے شخص کی عافیت، اس کی گردن کاٹ دی ہے. نہ تعریف کرے نہ اس کے پیچھے لگے. جیسے اس کو کرم ہوا تو خدا کرے تو آپ کو بھی کرم ہو. ہم تو اس وجہ بتاتے ہیں آپ میں جذبہ اور شوق پیدا ہو، اس لیے بتایا، ورنہ بتانے کی باتیں تو نہیں ہیں. کیونکہ ہم تربیت جو کرتے پہ تربیت میں کچھ نہ کچھ ظاہر کرنا پڑتا ہے مجبوراً. تو ہم چاہتے ہیں تم سب سے آقا کی ملاقات ہو جائے اور آقا کی باتیں سنو، ان کو بیٹھتے دیکھو، ان کو ہنستے دیکھو. وہ تم سے کوئی چیز پوچھیں تم ان کو بتاؤ، کوئی تم کو کہیں جاؤ شیخ کو یہ بات بولو، تو میں نے دیکھا آقا جی نے یہ کہا مجھے. یہ سب ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنے مہمان کی قدر کی. اور قدر نہ بھی کی یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا صدیوں میں، کیونکہ نہ پہلے کبھی ایسے ہوا ماضی میں نہ مستقبل میں ہوگا. آقا جی نے کہا ہے آپ طریقت کے تابع نہیں ہیں، نہ کوئی شیخ مانے گا، مر جائے گا نہیں آئے گا ادھر. وہ بولے میں کہ مجھے آقا جی سے ملا ہو تو پھر شیخ بن کے آئے یا طالب علم بن کے آئے؟ طالب علم بن کے آئے نا، وہ تو مر جائے گا نہیں آئے گا. کیونکہ میں بھی شیخ ہوں، میں کہوں گا میں بھی شیخ ہوں. بس تو اپنی جگہ خوش، میں اپنی جگہ خوش.
لیکن تم آقا جی کے پیچھے اپنی انا کو لے کے بیٹھے، آقا جی ہاتھ سے نکل گئے نا، وہ تو حدیث میں آئے، قرآن میں، وہ تو سب کہتے ہیں، لیکن اس وقت ڈائریکٹ بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ نہیں، اس کی نہیں ہو سکے گا، اس سے کسی سے بھی نہیں ہو سکے گا۔ اگر آج کل ہو سکتا ہے تو میں اپنے شیخ کہنے سے شرماتا ہوں، اس امین کو سکتا ہے۔ اور میں جو کہا تو سے باتیں کرتے ہیں، قسم کھا کے کہاں سچ ہے جھوٹ ہے تاکہ ان کو یقین آئے۔ خدا کی قسم سچ، اونچا بولنا، سنیں، اپنے کو نہ سنا، ان کو سنا۔ خدا کی قسم سچ ہے، آپ کی اس لیے کیا تھا آپ کو بھی جذبہ پیدا ہو، آپ کا بھی ہو۔ ان کا در سب کے لیے کھلا ہے، جب تم کو ہو جاؤ گے ان کے تو پھر ختم، پھر تم ساری باتیں آقا کی مانو گے۔ یہ اپنے دل میں وعدہ کر لو، آج سے آپ آقا کے غلام ہیں، ان کے ساتھ آپ اتفاق کریں گے۔ لیکن کمزوریاں آہستہ آہستہ جاتی، ایک دم اتنی داڑھی نہیں رکھ سکتے، ایک دم بے پردیاں نہیں ختم ہو سکتی، ایک دم گانے نہیں ختم ہوتے۔ نیت تو اچھی ہو سکتی ہے نا، نیت اچھی کر لو کہ آقا جی کے مزاج کے مطابق ہم کریں گے، کمزوریوں کو دور کریں گے، بس۔